میراث اسلامی قانون میں مسلمانوں کی ساری اولادیں لڑکے لڑکیاں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے مال سے میراث لیتے ہیں۔ لڑکے کو لڑکی سے دگنا حصہ ملتا ہے، مگر ہندوؤں آریوں کے دھرم میں لڑکی باپ کے مال سے محروم ہوتی ہے اور سب مال لڑکا ہی لیتا ہے۔ یہ صاف ظلم ہے۔ جب دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں تو ایک کو میراث دینا اور ایک کو نہ دینا اس کے کیا معنی؟ لیکن کاٹھیاواڑ اور پنجاب کے مسلمانوں نے اپنے لیے یہ ہندوانی قانون قبول کیا ہے اور حکومت کو لکھ کر دے دیا ہے کہ ہم کو ہندوانی قانون منظور ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم زندگی میں تو مسلمان ہیں اور مرنے کے بعد نعوذ باللہ ہندو۔ یاد رکھو قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر اسلام کے اس قانون سے ناراضی ہے تو کفر ہے، اور اگر اس کو حق جان کر اس پر عمل نہ کیا تو حق تلفی اور ظلم ہے۔ لڑکے تم کو کیا بخش دیتے ہیں اور لڑکیاں نون غنہ کیا چھین لیتی ہیں۔ جب تم مر ہی گئے تو اب تمہارا مال کوئی بھی لے تم کو کیا؟ تم بیٹے کی محبت میں اپنی آخرت کیوں تباہ کرتے ہو؟ تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ لڑکی تمہارا مال برباد کر دے گی۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اپنے باپ کی چیز کا درد جتنا لڑکی کو ہوتا ہے اتنا لڑکے کو نہیں ہوتا۔ ایک جگہ لڑکوں نون غنہ نے اپنے باپ کا مکان فروخت کیا۔ لڑکے تو خوشی سے فروخت کر رہے تھے، مگر لڑکی بہت روتی چلاتی تھی کہ یہ میرے باپ کی نشانی ہے، اس کو دیکھ کر اپنے باپ کو یاد کر لیتی ہوں، میں اپنا حصہ فروخت نہ کروں گی۔ اس کے رونے سے دیکھنے والے بھی رونے لگے، اور بڑھاپے میں جتنی ماں باپ کی خدمت لڑکی کرتی ہے اتنی خدمت لڑکا نہیں کرتا۔ پھر اس غریب کو کیوں محروم کرتے ہو؟ لڑکے تو مرنے کے بعد قبر پر فاتحہ کو بھی نہیں آتے، لہذا ضروری ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو پورا حصہ دو۔ کاٹھیاواڑ میں ایک قوم ہے جو آغا خانی خواجہ، اگر ان کے دو بیٹے ہوں تو ایک کا نام قاسم بھائی اور دوسرے کا نام رام لال امول جی، اور کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن مسلمانوں کی بخشش ہوئی تو قاسم بھائی بخشوا لے گا، اور اگر ہندوؤں کی نجات ہوئی تو رام لال ہاتھ پکڑے گا۔ کیا یہی ہم نے بھی سمجھ رکھا ہے کہ زندگی میں اسلامی کام کریں اور میراث میں ہندوؤں کے قانون اختیار کریں تاکہ دونوں قومیں خوش رہیں؟ اگر مسلمانوں کو یہی فکر ہے کہ ہماری اولاد ہمارا مال برباد کر دے گی تو چاہیے کہ اپنی جائیداد، مکانات، دکانیں وغیرہ اپنی اولاد پر وقف کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد ہماری جائیداد اور مکانات سے ہر طرح نفع اٹھائے اور آس میں رہے، اس کا کرایہ کھائے اور حصہ رسد کرایہ کو آپس میں تقسیم کرے، مگر اس کو رہن گروی نہ کر سکے، اس کو بیچ نہ سکے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل تمہاری جائیداد اور مکانات محفوظ ہو جائیں گے کسی کے ہاتھ سے۔